السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو ایسے ڈراموں پر مبنی ہے جس کا انتہائی خوشگوار اختتام ہوا، اور ڈرامہ جتنا بھی ایموشنل ہو مگر اس کے اختتام نے عوام کو خوش کر دیا اور بے حد مقبول ہوا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ناظرین، اب ہم اپنا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل اڈاری 2016 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا، جو بچیوں کی جنسی زیادتی جیسے حساس موضوع پر مبنی تھا۔ یہ ڈرامہ دکھ اور جذبات سے بھرپور تھا مگر اس کا اختتام نہایت عمدہ اور خوبصورت تھا، جسے عوام نے بے حد پسند کیا گیا۔ یہ ڈرامہ سلطانہ صدیقی اور کشف فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تخلیق کیا گیا، جبکہ اس کو فرحت اشتیاق نے تحریر کیا اور ہدایت کار محمد احتشام الدین تھے۔ اس ڈرامے میں بشریٰ انصاری، لیلا زبیری، بہروز سبزواری، فرحان سعید، احسن خان اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں جنسی حوث کا شکار بچی کو انصاف دلایا گیا اور آخر میں ایسے لوگوں کا برا انجام دکھایا گیا جو عوام کو بہت پسند آیا۔ اس میں رومانس بھی شامل تھا جس نے اس حساس موضوع کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی، جبکہ فرحان سعید اور عروہ کی کیمسٹری کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ڈر سی جاتی ہے صلہ، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نومبر 2017 سے 2018 تک نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ بی گل کا تحریر کردہ تھا اور ہدایت کار کاشف نثار نے دی تھی، جبکہ ایم ڈی پروڈکشنز کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ بھی حساس موضوع پر مبنی تھا۔ اس ڈرامے میں جنسی طور پر ہراسمنٹ کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانا اور ایسے بھیڑیوں کو شناخت کرنے کی آگاہی دی گئی، جسے بہت زبردست طریقے سے ڈائریکٹر نے پیش کیا۔ نعمان اعجاز نے اس ڈرامے میں جوئی کا مرکزی کردار ادا کیا، جسے انہوں نے نہایت عمدگی سے نبھایا، جبکہ صلہ کا کردار یمنا زیدی نے ادا کیا۔ بے شک یہ پورا ڈرامہ بہت حساس تھا مگر بہت سے مناظر دکھی کر دینے والے تھے، مگر اس کا اختتام سارے ڈرامے کی کسر پوری کرتا نظر آیا۔ اس کا اختتام بہت ہی عمدہ ہوا جو عوام میں بہت مقبول ہوا۔ ڈرامہ سیریل کیسا ہے نصیبہ، یہ ڈرامہ 2018 کو ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا اور اس کو لکھا سمینہ اعجاز نے، احمد بھٹی نے ہدایت کاری کی۔ اس ڈرامے میں رمشا خان اور منیب بٹ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایموشنل ڈرامہ ہے جس میں لڑکی کا باہر ملک جا کے شادی کرنا دکھایا گیا ہے، جہاں اسے بہت سی مشکلات سامنے آئیں۔ رمشا خان ایسی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں جس کا خواب باہر ملک شادی کرنا تھا، اور یہ خواب پورا ہوا جب ملیشیا میں مقیم اس کی پھوپھو نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا، جو بخوشی قبول کر لیا گیا، مگر دور کے ڈھول سہانے والا حساب ہوا جو اسے باہر جا کر پتہ چلا۔ بظاہر پیسے والے نظر آنے والے یہاں قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا بلکہ اپنی بیوی کو ہی باہر کام کے لیے بھیجا۔ اس لڑکی نے بے حد مشکلات دیکھی مگر بالآخر اختتام بہت خوبصورت ہوا اور سبق آموز بھی تھا، جو کافی پسند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل زن مرید ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ گھریلو تشدد پر مبنی تھا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا آمنہ مفتی نے اور احمد کامران اس ڈرامے کے ہدایت کار تھے۔ یہ ایک فیملی رومانس ڈرامہ تھا جس میں ایک خوبصورت پیغام بھی موجود تھا۔ ویسے تو بہت سے ڈرامے اس موضوع پر بنے مگر زن مرید اپنے انوکھے انداز کی وجہ سے لوگوں میں کافی مقبول ہوا۔ خوبصورت ڈائریکشن کے ساتھ یہ ڈرامہ اختتام پذیر ہوا۔ اس جذباتی ڈرامے کی بھی ہیپی اینڈنگ ہوئی جو کہ بہت مشکل تھا، مگر رائٹر اور ڈائریکٹر کی محنت سے اس کا اختتام بہت عمدہ ہوا جو لوگوں کو کافی پسند آیا۔ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں نادیہ خان اور عمیر رانا شامل تھے۔ دل موم کا دیا سائرہ رضا کی تحریر کردہ یہ اسکرپٹ ٹوٹل 30 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا جو 2018 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا اور جس کے ہدایت کار شاہد شفاعت تھے۔ دل موم کا دیا بھی دل کو چھو لینے والا ایک فیملی ڈرامہ تھا جو لوگوں میں بے حد مقبول ہوا۔ اس ڈرامے نے لوگوں کے دلوں کو جہاں اداس کیا وہیں اس کے زبردست اختتام نے لوگوں کو خوش کر دیا۔ اس ڈرامے میں نیلم منیر نے بخوبی الفت کا مرکزی کردار نبھایا جس نے ہنستے بستے گھرانے کو برباد کر دیا تھا۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں یاسر نواز، نیلم منیر، ہیرا مانی اور عمران اشرف شامل ہیں۔
میرا نام یوسف ہے یہ ڈرامہ خلیل الرحمان نے تحریر کیا اور مہرین جبار نے ہدایات دیں، جبکہ عمران عباس اور مایا علی نے مرکزی کردار نبھایا۔ یہ ڈرامہ بھی خلیل الرحمان کے مزید ڈراموں کی طرح مشہور ہوا۔ اس ڈرامے میں بہت خوبصورت پیغام موجود تھا، جبکہ اداس اختتام کی وجہ سے خلیل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مگر اس ڈرامے کے خوشگوار اختتام نے تنقید نگاروں کو چپ رہنے پر مجبور کیا۔ یہ ڈرامہ عورت کی بہادری پر تھا۔ اس کا شوہر جو بری لت کا شکار ہو چکا تھا اور اپنی بیوی بیٹیوں پر ظلم کرتا تھا، مگر اس عورت نے بہادری سے ایسے مرد کا مقابلہ کیا۔ اس ڈرامے کا اختتام بہت خوشگوار تھا جو لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ ڈرامہ سیریل میری گڑیا۔ یہ ڈرامہ 2018 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا، جس کا اہم موضوع ریپسٹ اور قاتل پر تھا۔ یہ ڈرامہ راہدین شاہ کا تحریر کردہ تھا، جبکہ ہدایت کاری علی احسن نے کی اور مرکزی کرداروں میں سونیا حسین، محسن عباس اور ثانیہ سعید شامل ہیں۔ ڈرامے میں محسن عباس جو بہت شریف سا آدمی نظر آتا ہے، مگر جب کیس سالو ہو کر سامنے آتا ہے تو قاتل پکڑا جاتا ہے، بلکہ اسے زبردست سزا بھی دی جاتی ہے جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان تھی۔ ڈرامے کی پہلی قسط میں ایک بچی کی تشدد شدہ لاش دکھائی گئی تھی۔ اس ڈرامے میں ایک بہترین سبق موجود تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس کے بھروسے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنی نگرانی میں ان کا خیال رکھیں۔ ظاہری طور پر یہ ڈرامہ بہت ذہنی اذیت اور دکھ کر دینے والا تھا، مگر ڈرامے کا اختتام دیکھ کر سکون ملے گا۔ ایسے لوگ سزا کے ہی قابل ہیں اور یہ ایک خوشگوار اینڈنگ ہوئی جو لوگوں کو بہت پسند آئی۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب۔ اس ڈرامے کی کہانی اور ڈرامہ ایک مختلف موضوع کے لیے سسپینس تھرل پر مبنی تھا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہاشم ندیم نے اور فاروق رند نے ہدایات دیں۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2019 میں نشر کیا گیا۔ اس کے مرکزی کرداروں میں زاہد محمود، یمنا زیدی، سونیا حسین، زرنش خان اور سمی خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک ذہنی بیمار شخص کو دکھایا گیا ہے جو دوہری شخصیت کا حامل ہے۔ وہ دن بھر ایک ڈیسنٹ سا آدمی ہے جو ایک بزنس چلا رہا ہے، مگر تنہائی میں وہ سمیرا کا روپ دھار لیتا ہے۔ یہ ایک ذہنی بیماری اسے لاحق تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی منگیتر کا قتل بھی کر دیتا ہے۔ اس کا علم صرف اس کی ماں اور نوکرانی کو ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ سسپینس سے بھرپور تھا، مگر اس کا اختتام کہانی کے برعکس نہایت خوشگوار اور رومانٹک انداز میں ہوا جو لوگوں میں بے حد پسند کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ 2017 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ سبق آموز تھا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا فائزہ افتخار نے اور بدر محمود نے اس ڈرامے کی ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں سائمہ نور، ساجد حسن، عائشہ خان، صبرین حزبانی، صبور علی اور مریم انصاری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار سائمہ نور نے نبھایا جو 4 بیٹیوں کی ماں تھیں۔ اس ڈرامے میں سوشل ایشو کو اجاگر کیا گیا کہ جہاں بیٹی ہونے پر لوگ مبارک پیش نہیں کرتے، بلکہ ایک سے ایک زائد بیٹیاں پیدا کرنا جرم بن جاتا ہے، مگر اس کا اختتام بہت ہی خوبصورت تھا جس میں خوبصورت پیغام دیا گیا کہ بیٹیاں ماں کا غرور ہوتی ہیں اور بیٹیاں بھی ماں کا سہارا بن سکتی ہیں۔ اس کے خوشگوار اختتام میں پازیٹیو میسج لوگوں کو بہت پسند آیا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل مقدر کی۔ 2020 میں یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا جس کا مرکزی کردار فیصل قریشی اور مدیحہ امام نے نبھایا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا اقبال بانو نے اور شہزاد شیخ نے ہدایات دیں۔ یہ ڈرامہ زبردستی اور اغوا کر کے شادی پر مبنی تھا۔ فیصل قریشی نے ایک سخت زمیندار سیف الرحمان کا کردار نبھایا جو عمر میں بھی کافی بڑا تھا، مگر اسے خود سے کم عمر RJ آئمہ سے محبت ہو جاتی ہے جس کی اپنے کزن سے شادی ہونے والی ہوتی ہے اور وہ اسے اغوا کروا لیتا ہے، بلکہ زبردستی نکاح بھی کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کے کافی سینز دکھی کر دینے والے تھے، مگر اختتام کافی خوشگوار تھا۔ آئمہ کوئی مظلوم کردار نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے حق کے لیے جنگ لڑی، مگر وہ حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ البتہ سیف الرحمان کو گولی لگ جاتی ہے جو فرخندہ اس کی پہلی بیوی آئمہ کو مروانا چاہتی تھی، مگر سیف الرحمان درمیان میں آ جاتا ہے اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کے اختتام میں آئمہ کے ایک بیٹے کو دکھایا گیا ہے جس کے ساتھ وہ بہت خوش تھی اور یہ خوشگوار اختتام کافی پسند کیا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ہیپی اینڈنگ پر مشتمل ڈراموں کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔